اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت محبوب کی طرف کی جاتی ہے تو اس چیز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اس لیے روئے زمین کے تمام بادشاہوں سے ان کا درجہ بڑھا ہوا۔ حیات بھی غلام تھا، چونکہ سلطان محمود غزنوی جیسے فاتح اعظم کا غلام تھا، اس لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا مقام حیات کو حاصل ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی نسبت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی، اسی نسبت سے آپ کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتی کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں غفلت نہ کرے بلکہ رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کلاموں اور شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام نبیوں پر مجھ کو فضیلت، اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند ہوتا تو لوگ قرآن کی تلاوت پر گر پڑتے تھے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد لوگ قرآن کی تلاوت کرنے لگتے تھے اور برابر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ اس سے دور ہیں۔ چوک چوراہوں پہ، ہوٹلوں پر، بازاروں میں بیٹھ کر کے صرف باتیں بناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری یہی کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو مہینہ ہے اتنا متبرک مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سوچا اور برابر امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس پانی لے کر کے، تیل لے کر کے دوڑتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ برکت والا مہینہ ہم یوں ہی گوا رہے ہیں، یوں ہی کھو رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے، ہمیں قلق نہیں ہو رہا ہے، ہمیں درد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کتنے ایسے بھائی ہوں گے جنہیں معلوم بھی نہیں ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ جس مہینے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی
اپنی طرف نسبت فرمائی کہ یہ مہینہ سے ہمارا لگاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن کی تلاوت پر گر پڑتے تھے. مسلمان اپنے مالوں کی زکات نکالتے تھے اور حکام قائدیوں کو بلا کر یا تو ان پر حد جاری کرتے یا انہیں چھوڑ دیتے تھے. تاجر لوگ اپنے حقوق ادا کرتے تھے اور رمضان کا جب چاند ہوتا تو نہا دھو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. رمضان کا چاند ہوتا تو نہا دھو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. جب رجب کا چاند ہوتا تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جب رجب کا چاند ہوتا تو آپ برابر یہ پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان احب الشہر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم يصل رمضان. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہ چاہتے تھے کہ شعبان کا روزہ رکھتے رکھتے رمضان سے ملا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. میں نے شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. یعنی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے علاوہ متواتر 2 مہینے روزے کبھی نہیں رکھتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت نے رجب کے روزوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان كنت صائمة شهرا لا محالة فعليك بشعبان فإن فيه الفضل. اگر تمہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنے کا شوق ہو تو تم شعبان میں رکھو. یعنی کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنے کا شوق ہو تو تم شعبان میں رکھو. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کو ہم لوگ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو یہ مہینہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے, بہت بابرکت والا مہینہ ہے. شب برات بہت قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینہ میں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے دھو کر کے پاک کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک کرتے ہیں تو 10, یعنی کہ اگر آپ سنت پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کا ثواب ہے.
اور ایک فرض پڑھتے ہیں اور دنوں میں جو پڑھتے ہیں 70 فرض پڑھنے کا کے برابر، اور اللہ نہ جانے کتنا دے گا۔ تو اس مہینہ میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینہ میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسيء إلا رجل مشرك أو في قلبه شحناء۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو یعنی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسيء إلا رجل مشرك أو في قلبه شحناء۔ یعنی کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، مشرک کینہ پرور کے سوا تمام کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانی کرتا ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ جو انسان اپنے دل کے اندر کسی بھائی کا بغض اور کینہ رکھا ہو، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔